ایک محترم نے فرمایا کہ ان کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا اور بعض اوقات غیر ارادی طور پر قطرات وغیرہ نکل آتے ہیں، تو اس سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ میری ایک کتاب ہے، وہ لے لیں آپ، طہارت کے مسائل و احکام۔ یہ بیسٹ بک ہے، اس کو بالکل اپنا طہارت کے سلسلے میں ایک رہنما قرار دیں، اور اس میں مسئلے دیکھیں، بہت اچھے عام فہم انداز سے مسائل لکھے گئے ہیں، تو اس قسم کے مسائل بھی آپ وہاں پر آرام سے جان سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں قابل علاج ہوتی ہیں، ایسی ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ایسی میڈیسن ہوتی ہیں ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھک میں، اسی طریقے سے حکیم جو اچھے حکیم ہیں، آپ کوئی طریقہ علاج ضرور اختیار کریں تاکہ یہ کنٹرول ہو، اور ایک ذہنی کوفت اور اذیت بھی ہوتی ہے انسان کو، اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آپ کی ایک دائمی عادت ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں قطرات آ جاتے ہیں، نماز پڑھیں تو قطرات آ جاتے ہیں اور آپ اکثر پاک نہیں رہ پاتے، پھر تو آپ شرعی طور پر معذور کہلائیں گے۔ اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ آپ وضو کریں، اس دوران اگر یہ قطرات وغیرہ آتے رہیں یا وضو کے بعد نماز کے دوران بھی، تو یہ آپ کے لیے قابل گرفت نہیں ہوگا۔ بس اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے یعنی مکمل بچانے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ اندر ایسا رکھ لیں کہ اگر قطرات نکلیں تو اس میں جذب ہو جائیں، پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے تو آپ تازہ وضو کریں، وہ کپڑا نکال دیں، کوئی اور کپڑا رکھ لیں اور آپ نماز ادا کریں۔ اور اگر یہ مستقل بنیادوں پر دائمی طور پر ایسا نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو بس پھر یاد رکھیں، اگر آپ نے وضو کیا اور اس طرح ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی آپ پاک کریں اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اور یہ مشقت آپ کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گی، گناہوں کا کفارہ ہوگا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا کوفت کا شکار ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر معاذ اللہ کوئی اعتراض کرنا، یا دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی شکوہ بیدار ہونا، یہ اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سامان ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا رکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تصور کر کے اس پہ ثابت قدم رہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو نماز کے دوران ایسا آ گیا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی، کپڑے بھی پاک کریں، پھر دوبارہ وضو کریں اور نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس لیے اپنے اچھی طرح آپ دیکھ لیں، یہ تمام جو میں نے آپ کو مشورے دیے اس پہ غور کریں، اور دیگر میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ابھی صحت مند ہیں، ابھی جیسے 40 سے ابو 45 سے ابو ہو گئے ہیں، تو وہ ایسی ایکسرسائزز سٹارٹ کر لیں کہ جس کی وجہ سے جو پیشاب کے سلسلے میں متوقع آگے مسائل ہونے والے ہیں ان پر وہ پہلے ہی کنٹرول کر لیں۔ ہم لوگ جب تک ہمارے سر پر کوئی چیز نہیں پڑے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا جو حضرت ہمیں سن رہے ہیں، میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارے سر پہ تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ جاتی، ہم ہوش میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہم مطلب کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے رہیں گے، خوب زیادہ چکنائیاں کھاتے رہیں گے، ایکسرسائز بالکل نہیں، لائف سٹائل بالکل ایسا ہم رکھیں گے، اور پھر اچانک ہماری طرف بیماریاں متوجہ ہوتی ہیں، جسم کی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر علاج، پھر کوفت، پھر گھر والے بیزار، پھر وہ تمام چیزیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب تو پے در پہ بیماریاں ہو، یہ ضرور کسی نے جادو کرا ہے۔ وہ جادو کوئی نہیں کرایا ہوتا، ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور باڈی ٹیسٹ کروانا تو ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل نہ ٹیسٹ کرواؤ کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہو جائیں گے، حالانکہ یہ غلط ہوتا ہے۔ کبھی سال میں ایک بار، 2 سال میں چلے ایک بار پوری باڈی کا ایک ٹیسٹ کروا لے اگر افورڈ کر سکتے ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ جسم میں کیا خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ بعض اوقات وہ انیشل اسٹیج پر ہوتی ہیں، قابو میں آ سکتی ہیں، ورنہ پھر بڑھ جاتی ہیں تو پھر قابو کرنا مشکل، اور اتنا ہی پھر اس کا علاج مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے اور دیر پا ہوتا ہے، اور آدمی کے نارمل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ مشورے تھے، اگر پورا کر سکیں تو بہتر ہے۔